اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے بہت سکون اور یقین کے ساتھ پکڑ لو اور میری بات غور سے سنو۔ میں اللہ العظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم یہ عمل عید سے پہلے کر لو گے تو تمہاری تقدیر ایسے پلٹے گی کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ کئی بار انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں اب کچھ بدلنے والا نہیں، مگر جب رب چاہتا ہے تو پل بھر میں بند دروازے کھل جاتے ہیں اور قسمت کا رخ بدل جاتا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا آسان مگر گہرا عمل بتانے جا رہا ہوں جو تمہاری زندگی میں امید کی نئی روشنی لا سکتا ہے اور دل کی تھکان کو سکون میں بدل سکتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر میرے عزیز بھائی اور ہر وہ انسان جو اپنے گھر کی فکر دل میں لیے بیٹھا ہے، میری بات کو دھیان سے سنو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خالی وعدے کرتے ہیں یا 100% ضمانت کے دعوے کرتے ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں ہر بات کو ہمیشہ اللہ کی مشیت پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آج جو عمل میں بتا رہا ہوں اسے بتاتے ہوئے میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ میں نے اسے خود اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ اگر تم عید سے پہلے صرف 2 لونگ لے کر سچے دل سے سورہ الکوثر پڑھ لو تو انشاءاللہ تم اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی دیکھ سکتے ہو جس کی تم نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوگی۔ فصلی لربک وانحر، یہ عمل نہ مشکل ہے اور نہ ہی اس میں کوئی لمبا وقت لگتا ہے، صرف 2 دانے لونگ کے اور ایک سچا دل چاہیے۔ جب انسان پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھتا ہے تو رب ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے حال سنے اور دیکھے ہیں جو کل تک فاقوں میں تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل میں تھی، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا تو ان کے حالات بدل گئے۔ بس ایک شرط ہے کہ دل میں سچا یقین ہو اور یہ عمل عید سے پہلے کر لیا جائے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، میرے بھائی یہ عمل لمبا نہیں ہے، اس میں نہ تھکان ہے اور نہ ہی گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت ہے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، مگر اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کر لے تو اس کی برکت پورے گھر پر پڑ سکتی ہے، چاہے تم کسی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہو۔ اگر تم سچے دل سے عید سے پہلے یہ عمل کر لو گے تو رب تمہیں وہاں سے روزی دے سکتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی راہیں کھول دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کی داستانیں سنی ہیں جن کے اوپر قرض کا بوجھ تھا، جن کے دل پریشانیوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکارا تو اچانک ان کے لیے روزی کے دروازے کھل گئے۔ کسی کو وہاں سے مال ملا جہاں سے امید نہیں تھی، کسی کے کاروبار میں برکت آ گئی اور کسی کے گھر میں سکون اتر آیا۔ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کل تک تنگی میں جی رہے تھے، مگر اس عمل کے بعد ان کا حال بدل گیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ لونگ میں کوئی طاقت ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا توکل اللہ پر سچا تھا اور نیت بالکل خالص تھی۔ جب اللہ کسی بندے کو مالا مال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان کے خیال میں بھی نہیں آتے۔ میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں ایک بار کیا تھا۔ میں نے صرف 2 لونگ لی، پورے یقین کے ساتھ سورہ الکوثر پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کے ایسے اثر دیکھے کہ دل حیران رہ گیا۔ اسی دن سے میں نے یہ عمل سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو بتایا، اور اللہ گواہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس کے بعد بڑی برکت آئی، کئی گھروں سے بیماریاں دور ہوئیں، کئی دلوں میں اطمینان اتر آیا اور کئی گھروں میں روزی ایسے آئی جیسے آسمان سے رحمت برس رہی ہو۔ کچھ لوگوں کے اوپر اتنے قرض تھے کہ انہیں گننا بھی مشکل تھا، مگر جب انہوں نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تو اچانک ان کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھل گئے۔ اتنا مال آیا کہ انہوں نے اپنے سارے قرض ادا کر دیے اور آج وہی لوگ دوسروں کی مدد کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائی، اگر دل میں سچا یقین ہو تو اللہ کی رحمت دیر نہیں کرتی، وہ جب دیتا ہے تو دلوں کو حیران کر دیتا ہے۔
جب حال بدلتا ہے تو تنگی کے بعد آسانی دے دیتا ہے، اور جب خوشیاں دیتا ہے تو آنسوؤں کو مسکان میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے دل میں امید رکھو اور یہ عمل عید سے پہلے ضرور کر لو۔ کون جانے اسی پل تمہاری تقدیر کا بند دروازہ کھل جائے اور تمہاری زندگی میں ایسی برکت اتر آئے جس کی تم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی۔ ہوگی ہوگی ہوگی، اپنے ہاتھوں میں صرف 2 دانے لونگ کے بہت سکون اور یقین کے ساتھ پکڑ لو اور دھیان سے میری بات سنو۔ میں اللہ العظیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم یہ عمل عید سے پہلے کر لو گے تو تمہاری تقدیر پل بھر میں بدل جائے گی۔ آج بھی میں حیران ہوں کہ کیسے کچھ بہنوں کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، کوئی اسپشٹ روزی کا سادھن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے لیے ادبھت راستے بنائے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جن کی انہوں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ اس لیے میں تمہیں دل سے کہتا ہوں کہ تم یہ عمل دنیا میں کہیں بھی کسی بھی دیش یا شہر میں کر سکتی ہو، چاہے تم پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودی عرب، دبئی، ملیشیا، مسکٹ، جاپان یا دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اللہ کی کرپا کی کوئی سیما یا راشٹریتا نہیں ہوتی۔ عمل کو سمجھو اور دھیان سے کرنا۔ اپنے ہاتھ میں 2 لونگ رکھو اور آدھے منٹ سے 1 منٹ کے بھیتر یہ پورا عمل کر لو۔ یہ بہت آسان اور سرل ہے، اتنا کہ جو پڑھنا نہیں جانتے یا ایک اکشر نہیں جانتے وہ بھی اسے کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی تھکان یا کٹھنائی نہیں ہے۔ اسے اپنے گھر میں کسی بھی دن اور کسی بھی سمے کر سکتے ہو، بس ایک بار اور پورے دل سے، نیت صاف ہو اور دل سچا ہو، یہی کیول شرط ہے۔ پھر اس عمل کو اللہ کے حوالے کر دو اور دیکھو کیسے وہ تمہاری استھتی کو آسانی سے بدل دیتا ہے اور اپنی روزی سے تمہیں اتنی خوشیاں دیتا ہے کہ تمہارا دل بھر جاتا ہے اور آنکھوں میں سچے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ عمل تمہارے اپنے گھر میں کرنا ہے، اسی جگہ جہاں تم رہتی ہو اور استھر ہو، کسی اجنبی جگہ پر نہیں۔ یہ عمل کسی بھی ویکتی کے لیے الگ نہیں، بھلے ہی گھر میں 10 لوگ ہوں، صرف ایک ویکتی کا کرنا پریاپت ہے۔ اس عمل سے پورے گھر کی استھتی بدل سکتی ہے، گھر والوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں مٹتی ہیں، سنکٹ اور تنگی دور ہوتی ہے اور غریبی کو جڑ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کے بعد غریبی سے راحت پا کر سمردھی میں بدل گئے، بہت سے لوگوں کی تنگی دھن میں بدل گئی، لیکن یاد رکھو کہ یہ عمل جلد بازی یا وچلت ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے شانت من سے بیٹھو اور دل کو بھروسہ اور یقین کے ساتھ تیار کرو۔ یہ عمل کیول تب اثردار ہوگا جب تمہارا من خالی ہو، ویست نہ ہو اور تھکا ہوا نہ ہو۔ آرام سے بیٹھو، دل اور آتما کو استھر رکھو، اس عمل پر پورا دھیان لگاؤ۔ لونگ اپنے ہاتھ میں پکڑو اور دھیان نہ بھٹکنے دو۔ فون اٹھانا یا کسی انیہ کام میں دھیان لگانا اس عمل کی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے میں زیادہ سمے نہیں لگے گا، آدھے منٹ سے زیادہ نہیں۔ اگر گھر میں 2 لونگ نہیں ہے تو خرید لو، یہ سب سے سستے اور آسان چیزوں میں سے ہے۔ دونوں لونگ کو داہنے ہاتھ میں رکھو اور مٹھی بند کر لو، ہلکا یا کس کر کوئی فرق نہیں، بس ہاتھ میں رہے۔ پھر پوری سجگتا سے عمل شروع کرو۔ سب سے پہلے نبی پر دعا پڑھو، کوئی بھی صلوات جسے تم جانتے ہو ایک بار پڑھو۔ اس کے بعد صرف ایک بار کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ الکوثر 7 بار دھیان اور خشوع کے ساتھ پڑھو۔ 7 بار پڑھنے کے بعد رکنا نہیں ہے، ترنت وظیفہ ذکر شروع کرو۔ داہنے ہاتھ میں لونگ پکڑے، بائیں ہاتھ میں اگر تسبیح ملے تو پکڑو، نہیں تو انگلیوں سے گنو۔ پھر یا کریم یا کریم یا کریم کہتے ہوئے پوری تسلی اور یقین کے ساتھ یہ ذکر کرو۔ یاد رکھو کہ اصلی ادارتا اور برکت صرف اللہ سے آتی ہے۔ بیچ میں عمل کو مت چھوڑو اور ہر شبد اور ہر پل کا اثر یاد رکھو، کیونکہ یہ عمل ہر چھوٹی چیز میں اثر ڈالتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں 2 لونگ پکڑو اور دھیان سے سنو۔ اگر یہ عمل عید سے پہلے
پورے سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کا کرپا پورن اثر تمہاری زندگی میں ترنت دکھائی دے گا۔ جب تم عمل کو جیسے ہونا چاہیے ویسے کرو گے تو اللہ کی کرپا اور مدد کا انتظار کرو، اور دیکھو کیسے تقدیر بدلتی ہے بنا کسی شور یا ہلچل کے۔ دھیان رہے کام کو بیچ میں نہ چھوڑو اور تب تک مت ہٹو جب تک کہ پوری پرکریا سمجھ نہ لو، کیونکہ ادھورا عمل اپنا پورا اثر نہیں دیتا۔ فائدہ ہمیشہ سمجھ اور لگن کے برابر ہوتا ہے، اس لیے پوری محنت اور پورے دھیان سے عمل کو آخر تک کرو، دل اور دماغ پوری طرح اپستھت ہو۔ پہلے یا کریم کا ذکر 11 بار پوری طرح دھیان اور یقین کے ساتھ کرو، رکنا نہیں، سیدھے اگلے ذکر پر بڑھو۔ یہ دوسرا ذکر بے حد اثردار ہے اور اسے اسی طرح کرو۔ داہنے ہاتھ میں لونگ پکڑی رہے اور نہ کھولو، بائیں ہاتھ میں تسبیح یا انگلیوں سے گنو، کہو یا مالک یا مالک یا مالک، شانتی اور خشوع کے ساتھ اسے 11 بار دہراؤ، بالکل نہ بڑھاؤ اور نہ گھٹاؤ۔ پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور ترنت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سے سورہ الکوثر 7 بار پوری لگن، شانتی اور یقین کے ساتھ پڑھو۔ 7 بار پوری ہونے کے بعد یہ عمل پورن روپ سے پورا ہو جائے گا۔ اب لونگ کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، یہ سنشچت کر لو کہ اللہ نے تمہاری دعا سنی اور جو دل سے نکلا وہ بیکار نہیں جائے گا۔ یہ عمل ان مہیلاؤں کے لیے ہے جو ضرورت اور امید کا مطلب سمجھتی ہے اور جانتی ہے کہ اصلی مالک صرف اللہ ہے۔ عمل کو جیسے بتایا گیا ہے سچائی اور شانتی کے ساتھ کرو اور اثر کا انتظار کرو۔ روزی اور راحت ایسے آئے گی جس کی تمہیں کلپنا بھی نہیں تھی۔ اللہ دیتا ہے تو آشچर्य چکت کر دیتا ہے، کھولتا ہے تو تمہیں ہر کسی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یاد رکھو جس پل تم عمل پورا کرو گی اسی سمے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ عمل کے بعد وہی دعا پڑھو جو شروعات میں پڑھی تھی، اسی انداز میں اور کسی بدلاؤ کے بنا۔ دائنے ہاتھ میں لونگ رکھو اور اسے انت تک نہ کھولو۔ سماپتی پر ہلکی سانسوں کے ساتھ نیت کا اثر چھوڑو، پھر ہاتھ دھیرے سے کھولو اور لونگ کو ایک پلیٹ یا پاس کی جگہ پر رکھ دو۔ اس کے بعد چھوٹی سا صاف کپڑا تیار کرو، آدھا ہاتھ یا اس سے بھی چھوٹا، کوئی وشیش رنگ کی ضرورت نہیں، بس صاف اور پوتر ہونا چاہیے۔ پوری پرکریا میں شانتی بنائے رکھو، جلد بازی نہ کرو۔ جتنا شانت اور ستھر دل ہوگا اثر اتنا ہی گہرا ہوگا۔ کام کو اللہ پر چھوڑ دو اور دھیریہ سے دیکھو کیسے حالات بدلتے ہیں اور کیسے دروازے کھلتے ہیں جب اللہ سمے طے کرتا ہے۔ یاد رکھو سچی نیت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ اس عمل کو اپنے دل میں سنجھو کر رکھو جیسے لونگ کو کپڑے میں رکھا۔ پورا یقین رکھو کہ راحت، روزی اور سکون پورا آئے گا اور اللہ تمہارے گھر میں استھائی روشنی اور برکت بنائے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ اب یہاں بھی ایک سوال آیا، ہمیں معلوم ہے کہ حضور پر تو نازل ہوا ہے وہ 22-23 برس میں، ہمارا چونکہ عام سوچنے کا انداز جو ہے وہ عیسوی سال سے ہے، تو نوٹ کر لیجئے کہ سن 610 عیسوی میں قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا اور 632 میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ 22 برس ہے۔ 22 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کی نزول کی تکمیل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر۔ تو یہ رمضان میں کیسے نازل کیا گیا؟ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ جو قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات میں اترنے کا ذکر ہے، اور اس میں تطبیق موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو رمضان میں یا رمضان کی ایک مبارک شب میں قرآن کا نازل کیا جانا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 2 آراء اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لیلۃ القدر میں ہوا اور وہ ماہ رمضان مبارک میں ہے، گویا کہ اس کو تعبیر کیا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ ایک دوسرا مفہوم کہ جو صحیح تر ہے اور زیادہ اس پر اجماع ہے وہ یہ ہے کہ انزال کا مصدر جب آتا ہے، انزل ینزل انزالا،
یہ باب افعال کا خاصہ ہے، کوئی کام دفعتاً بھی کر دینا. اور جب باب تفعیل میں وہی مصدر آئے گا نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہوں گے رفتہ رفتہ تدریجاً ایک کام کو کرنا. تدریج کا لفظ بھی اسی تفعیل کے باب سے، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے اعلام اور تعلیم. اعلام کسی کو کوئی چیز بتا دینا، اب اس کے سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ہے وہ جانے، ہمارا کام تھا بتا دینا. ایک ہے تعلیم، بڑے اہتمام کے ساتھ محنت کر کے کوئی چیز سمجھانی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سمجھاؤں، اس کے اندر درجہ بدرجہ جو ہے اس کو علم دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم ہے. تو قرآن مجید میں نزول کے لیے یہ دونوں صیغے آئے، رمضان مبارک اور لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ، اس میں آتا ہے باب افعال. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. لہذا یہ ہے پورے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے، یا جس کو کتاب مکنون کہا ہے سورہ واقعہ میں، یا جسے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم کہا گیا، ام الکتاب، وہاں سے پورا قرآن نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ لیلۃ القدر میں ہو گیا. یہ وہی سمائے دنیا ہے جس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کو اس کے آخری جو ساعتیں ہیں اس میں نزول فرماتا ہے سمائے دنیا تک. اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا، مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں. اسی سمائے دنیا تک قرآن مجید پورا کا پورا گویا کہ نازل کر دیا گیا جملۃ واحدہ. یہ سمائے دنیا تک لیلۃ مبارکہ میں یا لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے. البتہ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل فرماتے رہے حضور پر. اور یہ ترتیب نزولی ہے حضور کی دعوت و تحریک کے تقاضوں کے مطابق، جبکہ جو اصل ہے لوح محفوظ میں اور کتاب مکنون میں اور ام الکتاب میں، وہ ترتیب وہ ہے جس کے ساتھ کہ پھر حضور نے اس کو مرتب کر دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. انزل فیہ القرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بن کر آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت. اب یہاں نوٹ کیجئے ذرا ایک تقابل آئے گا. اسی سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا گیا ہے قرآن کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہاں فرمایا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے. تو اس میں مطابقت کیا ہے، تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی جگہ پر فی نفسہ علی مقامہ تمام انسانوں کے لیے ابد الآباد تک کے لیے یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے. عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے، عام لوگ ان پڑھ جاہل ان کے لیے بھی، اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور دانا اور سائنسدان کے لیے بھی. اپنے دور میں جب کہ قرآن نازل ہوا اس وقت کے عوام و خواص کے لیے بھی. اس وقت بھی دنیا میں بڑے بڑے فلسفی تھے. ایران میں ایران کی ایرانی قوم کی تو گھٹی میں فلسفہ اور منطق پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن ہی تھا. عام بدوؤں کے لیے بھی ہدایت نامہ قرآن تھا. پھر یہ کہ آج اس صدی کے اندر علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہیں بھی تو آخر کار جو تسکین حاصل ہوئی ہے ان کے علم کی، جو پیاس بجھی ہے وہ تو قرآن سے بجھی. انہوں نے اپنے فلسفے کے لیے بھی سورس جو ہے فلسفہ خودی کے لیے سورہ حشر کی ایک آیت کو معین کیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے تو اپنی جگہ ہدی للناس. البتہ اس سے استفادے کی شرط لازم تقویٰ ہے. ظاہر بات ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائیں تو بھینس کو تو کوئی فائدہ نہیں. ابو جہل کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن جس کے دل میں طلب ہوگی، جو چاہے گا کہ ہاں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں سیدھا راستہ کون سا ہے، جس کے اندر یہ پیاس ہے، وہ اس کے لیے جو ہے قرآن مجید اس کے لیے ہدایت نامہ ہے. وہ متقین جو ہے ان کے لیے ہے. اور اس میں دیکھیے اب ایک ربط جڑ گیا. روزے کی عبادت کی غرض معین ہوئی تھی لعلکم تتقون، اور تقوی شرط ہے قرآن سے استفادے کے لیے. لہذا رمضان مبارک کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں روزے کی عبادت فرض کر دی گئی تاکہ یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں. روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو، اور اس تقوی کی پونجی لے کر ایک انسان کھڑا ہو رات کو اور وہ قرآن مجید کی تلقی کی کوشش کرے. تلقی کے معنی کیا ہے؟ لقا، ملنا، ملاقات کرنا. اسی سے ملاقات باب مفعلہ ہے، ملاقات. اور اسی تلقی تفاعل کے بدل پر کوئی چیز حاصل کرنا. آپ قرآن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں،
لیکن اس کے حصول کے لیے تقوی شرط ہے. دن میں روزہ رکھیے، جو بھی کوئی رمق آپ کو تقوی کی میسر آئی، جو بھی کوئی آپ کو تھوڑا بہت جو ہے تقوی حاصل ہوا، اب اسے لے کر رات کو کھڑے ہو جائیے تاکہ وہ قرآن کی تلقی کر سکے، قرآن آپ پر نازل ہو سکے. بقول اقبال کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ گرہ کشا ہے نہ راہ. تمہید کے بعد اب میں شروع کروں گا استقبال رمضان کے ضمن میں روزے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. نمبر 1، شریعت محمدی میں روزے کی تدریجی فرضیت. یہ جو تمہیدی مضمون ہے اس ضمن میں وہ بہت اہم ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اہل عرب جو ہے، قریش بھی اہل مکہ اور قریش کے تابع بقیہ تمام بنی اسماعیل بھی، اور ان کے تابع جو بھی عرب میں دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے کہ جو عربی تھے اور مشرک تھے، وہ سب اس کے اندر مراد ہیں. تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں روزے کی عبادت معروف نہیں تھی. یا تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روزے کی عبادت تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے قول کے مطابق ملت ابراہیم پر تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال روزے کی عبادت سے نہ آشنا تھا. کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے نماز سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے یہ، لیکن نماز کہتے تھے اسے نماز. طواف سے وہ واقف تھے، اگرچہ اس کے ضمن میں اتنی گھناؤنی حرکت بھی کی تھی کہ مرد اور عورتیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، تو اسے بہت فضیلت والی بات سمجھتے تھے، بہت خدا رسیدگی کی بات سمجھتے تھے کہ کامل برہنہ ہو کر طواف کیا جائے. لیکن بہرحال طواف تھا. اسی طرح قیام عرفہ، قیام منی یہ بھی موجود تھے. تو حج کے بھی بہت سے ارکان جو ہیں وہ ان کے ہاں معروف تھے. اور ویسے خیرات و صدقات، چاہے زکوٰۃ ایک خاص نظام کے تحت نہیں تھی، لیکن زکوٰۃ و صدقات، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ ان کے ہاں اعلیٰ اقدار میں یہ چیزیں شامل تھیں، اخلاقیات کے اونچے مقامات. اس صوم کا ان کے ہاں قطعاً کوئی ذکر نہیں تھا. روزے کی عبادت جو ہے ان کے ہاں بالکل نہیں تھی. البتہ صوم کا لفظ موجود. یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی، دنگا فساد، جنگ اور یہ کہ غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام ان عرب قبائل کا پیشہ تھا. اصل پیشہ یہی تھی. اس میں ان کے پاس 2 جانور تھے. ایک تو اونٹ. اونٹ جو ہے وہ ان کی جو باب و ہوا ہے اور ان کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ پوری مطابقت رکھتا ہے. یعنی اسے کئی دن کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں، ہفتہ بھر پانی نہ ملے اسے کوئی پرواہ نہیں. اس اعتبار سے دھوپ کی کتنی ہی جو ہے تپش ہو، اونٹ کو کچھ نہیں کہتے. لیکن یہ کہ وہ سست رفتار جانور، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، خاص طور پر غارت گری جہاں کرنی ہو، جہاں جا کر گویا کہ ڈاکہ مارنا، پھر دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، واپس جانا ہے، تو انہیں گھوڑے کی ضرورت ہوتی تھی جو سریع الرفتار ہے. لیکن گھوڑے میں یہ اوصاف نہیں تھے. وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. وہ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، مزمحل ہو جائے گا. اور اگر یہ گھوڑا مزمحل ہو جائے تو سوار کا کیا حشر ہوگا، وہ آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ اصل میں تو پھر ہلاکت سوار کی ہوگی. اس لیے وہ اسے تیار کرتے تھے جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے. اس کا دانا پانی بند کر دیا، اور اس کا منہ جو ہے وہ عرب بدو جو ہوتا تھا خود تو اپنا چہرہ اور سر لپیٹ لیتا تھا کپڑے کے اندر. جب وہ چلتی تھی ان کے ہاں باد سموم، تیز آگ جیسی ہوا جو ہے جس کے اندر ریت کے ذرات بھی ایسے ہوتے تھے گویا کہ کسی بھاڑ کی جو ہے اس کے اندر کی ریت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو گھوڑے کا رخ ادھر کر کے کھڑے کر دیتے تھے، خود اپنے منہ پر ڈاٹا واٹا باندھا ہوا اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے اندر دھوپ کی سختی برداشت کرنے کی عادت پائے، پیاس کی برداشت کرنے کی عادت پائے، بھوک کو برداشت کرنے کی. اس کو کہتے تھے صوم. صوم کے لفظی معنی رک جانا. اب یہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے اور یہ دھوپ کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے دھوپ کے اندر اور وہ جو آتی تھی وہاں پہ باد سموم، اس کے اندر بھی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار. تو یہ پس منظر ہے روزے کا لغوی اعتبار سے، اور یہ کہ اہل عرب جو ہے پرانے وہ اس عبادت سے ناواقف تھے. لہٰذا ہمیں پورے مکی قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملا. البتہ مدینے میں جب حضور تشریف لائے اور صحابہ کرام ہجرت کے بعد، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا، 10 محرم کا. تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے. 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور ہمیں نجات دی تھی اس کے ظلم و ستم سے، تو شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے. تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو پھر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں. موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا
اور یہ حکم جو ہے اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں بتاؤں گا، یہ حکم صوم رمضان کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ کے حکم سے پہلے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے، ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس میں بڑی حکمت تھی، چونکہ یہ عرب عادی نہیں تھے روزے کے، انہیں تدریجاً خو کر کرنا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ 30 دن جو ہے وہ تو ایک بڑی مدت ہے، ظاہر بات ہے کہ مئی کا مہینہ بھی آ جائے گا، اس میں جون بھی آئے گا، جولائی بھی آئے گا، قیامت خیز مہینے آ جائیں گے، تو بڑی ہمت جواب دے جائے گی۔ تو پہلے روزہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ان کو مشق کرائی جائے تاکہ یہ عادی ہو۔ یہ 3 روزے اگر مئی میں بھی آ گئے، جون میں بھی آ گئے، تب بھی ٹھیک ہے، اس کو انسان 3 دن کی تو مشقت برداشت کر سکتا۔ تو پہلے یہ کیا گیا، لیکن اس کے ضمن میں یہ حکم دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں وجوب علی التخییر، یہ اختیار دے دیا گیا کہ یہ 3 روزے تم پر واجب کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر تم یہ روزے نہ رکھو تو تم فدیہ دے سکتے ہو، ایک مسکین کو کھانا کھلانا صبح و شام۔ یہ ہے وجوب علی التخییر۔ دوسری رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص ان 3 تاریخوں میں بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یہ ہے گویا کہ سب سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں۔ ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ان میں وقفہ ہوا، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر میں۔ تو میری رائے یہ تھی، اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پر، کہ ان کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق ہے۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے ابو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر اور امام راضی رحمت اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی۔ کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکتا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، تو اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی، اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن، تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں 14ویں 15ویں در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا، اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے، اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا وہ کرتے ہیں۔
13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں. اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات. چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے. تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفلت. فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے. ایام معدودات، یہ دن ہے گنتی کے. فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں. گویا کہ اب اگلی کا ایک تو یہ رعایت ہو گئی. دوسری رعایت قال الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب علی التخییر. واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا. وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا. فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے، اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا. فدیہ اس کو کہتے ہیں. ففدیۃ طعام مسکین. لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے. لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا. لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں، تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے. تشویق اور ترغیب موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے. یہ تھا ابتدائی حکم روزے کی ضمن میں. اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی. بینات من الہدی والفرقان. لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا. لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے. فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً. اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی. آیا یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے. اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہے. قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے. پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا. اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ 1/3 شب ہو، آدھی ہو، 2/3 ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو. گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی. اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے. جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے. آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں. سفر پر جا رہے ہیں،
اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں۔ ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر دیا، یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے۔ دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم، اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو۔ دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے، اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں پہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد دیا۔ تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں۔ روزے کی تعداد، آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے، وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر لازم ہے، ان کا کوئی بدل جو ہے وہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حکمت نبوی ہے کہ یہاں اگرچہ وہ فدیے کا حکم جو ہے گویا کہ بظاہر قرآن مجید کے الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ مطلقاً منسوخ ہو گیا، لیکن حضور نے اس کو خاص حالتوں میں باقی رکھا ہے۔ کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ دن بھر کا فاقہ جو ہے اس میں اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کوئی مریض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ ڈائبٹیز کی مریضہ ہے، اس کو وہ شوگر کا مرض ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی، شوگر لیول بہت نیچے ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی۔ کوئی ایسا مریض ہے جس کو مرض سے شفا پانے کی اب کوئی امید ہے ہی نہیں کہ میں مرض سے شفا پا جاؤں گا یا پا جاؤں گی تو اس کے بعد میں روزہ مکمل کر دوں گی، نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا کہ ایسے لوگ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فدیہ بن جائے۔ لیکن جو بھی شخص صحت مند ہو اور صحت کی توقع رکھتا ہو، اور جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو روزے کا قضا کر دینے کا، اس کے لیے لازم ہے کہ روزوں کی قضا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس چیز پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس کا ایک تو ظاہر ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں عید الفطر میں، تکبیر، اضافی تکبیرات کے ساتھ 2 رکعتیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک 6 اضافی تکبیرات ہیں اور اہل حدیث کے نزدیک 12، لیکن تکبیرات ہیں اضافی۔ اور یہ کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے عید کے لیے آپ جا رہے ہیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیے، واپس آ رہے ہیں تکبیر پڑھتے ہوئے آئیے، اور یہ بھی کہ جاتے ہوئے راستہ کوئی اور، آتے ہوئے راستہ کوئی اور اختیار کیجئے تاکہ پورا شہر، پوری بستی جو ہے تکبیر کی آواز سے گونجے۔ یہ ظاہر ہے، باطن اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ جب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تمہیں اپنے دین حق سے نواز دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اس کو قائم کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کے لیے جان اور مال سے جہاد کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم واقعتاً شکر کرو۔ اس پر بھی گفتگو بعد میں ہوگی۔ یہ حکمت صوم کے حوالے سے ہے یہ لفظ۔ اس کے بعد جو ہے ایک آیت چھوڑ کر پھر اگلی 5ویں آیت پڑھیے، یہ ہے تکمیلی احکام۔ ابتدائی احکام آ گئے، نمبر 2 میں صوم رمضان کا حکم آ گیا، نمبر 3 پر ہوا کیا تھا کہ جب روزوں کا حکم دیا گیا تو چونکہ مثال آپ نے رکھی تھی یہود کی کہ یہود جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ رکھیں، مسلمانوں تم بھی رکھیں۔ اس سے گمان یہ کیا گیا کہ جو احکام یہود کی شریعت میں ہے روزے کے، شاید وہی ہماری شریعت میں بھی ہے، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، اور وہ روزہ اب نہ کوئی سحری ہے نہ رات میں کے دوران کوئی میاں اور بیوی جو ہے وہ ہم بستری کر سکتے ہیں،
بلکہ یہ کہ وہ روزہ صبح سے لے کر پھر جب رات کے بعد صبح آئے گی، صبح سے پھر دوپہر اور شام اور غروب آفتاب پر جا کر روزہ ختم ہوگا۔ گویا کہ کم و بیش 20 گھنٹے کا روزہ یا 21 گھنٹے کا روزہ، کیونکہ اگر غروب آفتاب کے 3 گھنٹے کے بعد آدمی سو گیا تو وہاں سے جو روزہ شروع ہوا ہے تو غروب آفتاب پر اگلے روز جو ہے وہ ختم ہوگا، تو ہو جائے گا 20-21 گھنٹے کا روزہ۔ یہ روزے کا حکم لوگوں نے سمجھا، اس کی صراحت کوئی نہیں تھی، لیکن لوگ جو ہے کیونکہ صراحت منفی بھی نہیں تھی مثبت بھی نہیں تھی، لہذا وہ رات کے وقت میں جب دن ہوتے تھے روزوں کے، ان کی راتوں میں وہ اپنی جو بھی ایک طبیعی ضرورت ہے، جو ہم بستری ہے میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی، وہ کر گزرتے تھے۔ جذبات کے اندر جو بھی اس وقت ان کی احتیاج ہوئی، دل میں کھٹک رہتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے یہ صحیح کام کیا نہیں کیا، غلط کیا، تو اس سے یہ کہ ظاہر بات ہے کہ پھر قرآن مجید اسے قرار دے رہا ہے اپنے آپ سے خیانت کرنا۔ جب انسان اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو چاہے وہ بات صحیح ہے لیکن وہ اسے گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس نے تو گناہ کیا، وہ اپنے آپ سے تو خیانت کر رہا ہے۔ ایک شخص ہے وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے لیکن سمجھتا یہ کہ یہ سور کا گوشت ہے، تو اس نے تو سور ہی کا کھایا نا، اس نے بکری کا تو نہیں کھایا، لیکن اس نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا گوشت اور کھا رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک دغدغہ سا دل میں رہتا تھا، پریشانی۔ تو اب جو یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا۔ رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے، بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے، اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اس کی وضاحت تو پہلے کر چکے کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی، آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے، تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ۔ اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی۔ یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں، ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر 2 ایک شے اور ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بلے تسکنوا الیہا، اس میں ایک سکون ہے، اس میں جو بھی ہے، جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہے، تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں
ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے کا رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا۔ فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد، کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے۔ تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، سحری ضرور کیا گیا، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے، یہ سحری، کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے، طلوع آفتاب تو ابھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب کا ختم۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے، اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک۔ إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جبکہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ، اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے۔ بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں، تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو۔ اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا رمضان کے آخری عشرے میں، یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف، اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے، تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی۔ وہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے 2 انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کے حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ